یہاں تک میں اپنی بات میں نے رکھی. اب میں آصم بھائی معاف کیجیے گا میں نے کافی ٹائم لیا, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آئی نو آپ کی ویڈیو بھی آئی تھی اس موضوع کے اوپر, ماشاءاللہ وہ بھی زبردست تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیسے ہیں دوستوں؟ امید ہے حال چال ٹھیک ٹھاک ہوں گے. آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن بہت خاص ہے, تو اس لیے ویڈیو کو انڈ تک دیکھیے. آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ مجھے ویڈیو کی بہت اچھی ایڈیٹنگ نہیں آتی ہے, اس کے باوجود میں کہوں گا کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے. انشاءاللہ بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے, بہت ساری نئی انفارمیشن اور جانکاری ملے گی. آج کا جو ویڈیو ہے وہ مسلمانوں کے اندر, اسلام کے اندر کاسٹ کو لے کر کے. کچھ دن پہلے ایک صاحب ہیں, سوچ بھائی موہک منگل نام سے یوٹیوب چینل چلاتے ہیں. انہوں نے اپنے یوٹیوب چینل پر ریالٹی آف کاسٹیزم ان مسلم کے نام سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا. ویڈیو اچھی بھی ہے اور بری بھی ہے, دونوں کہہ سکتے ہیں کہ ویڈیو کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں جس سے آپ ایگری کریں گے, لیکن اوور آل جو ویڈیو کا نیریٹو ہے, اس میں جو نیریٹو پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے وہ بہت پرابلمٹک ہے. تو آج ہم اس کو ہی ڈیکوڈ کریں گے, اور اس حوالے سے یہ آج بہت ضروری ہے کہ پولیٹیکل سیناریو میں خاص کر مسلمانوں کے اندر کاسٹ کو لے کے ایک مدعا بنایا جا رہا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے 4-5 سال میں کاسٹ کو لے کر بہت سارے الگ الگ پلیٹ فارم پہ باتیں ہو رہی ہے. جو مسلمانوں کے بالکل خلاف رہتے ہیں وہ بھی کاسٹ کے مسئلے کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں, جو مسلمانوں کے ہمدرد کے طور پہ آتے ہیں وہ بھی کاسٹ کو لے کے ہائی لائٹ کرتے ہیں. دونوں کے اپنے نیریٹو الگ الگ ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس سارے مسئلے میں ہمارا نیریٹو کیا ہے, ایز اے مسلم ہمارا نیریٹو کیا ہونا چاہیے. تو اسی نیریٹو کو آج ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اس ویڈیو کا ایک انٹرو ہے, اس انٹرو کو چھوڑ دیتے ہیں. اس انٹرو کے بعد یہ تقریباً 2 منٹ 24 سیکنڈ کے آس پاس یہ کہتے ہیں موہک منگل صاحب کہ اسلام میں بھی کاسٹیزم ہے. کئی کیسز میں کنورژن ایکچولی کاسٹزم کو دور نہیں کرتی, کیونکہ آپ میں سے کئی لوگ جانتے نہیں ہوں گے پر اسلام میں بھی کاسٹزم ہے. تو یہ ایک بالکل ایسا تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اسلام مذہب کے اندر کاسٹ ہے, اور ان کا یہ جملہ اس وقت بہت پرابلمٹک ہے کیونکہ یہ جس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں وہ ہے کسی غیر مسلم کا کاسٹ کے پرابلم کو لے کے مسلمان ہونا. تو یہ نیریٹو بلڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے اس جملے سے کہ اگر آپ کو کاسٹ جھیلنا پڑ رہا ہے, آپ کو انٹچبلٹی جھیلنی پڑ رہی ہے, آپ کو کاسٹ کی وجہ سے آپ کا شوشن ہو رہا ہے, تو یہ نہیں حل ہے اس کا کہ آپ مسلمان ہو جائیں تو آپ کا یہ شوشن ختم ہو جائے گا. مطلب آپ مسلمان ہونے کے باوجود اس شوشن کے اندر ہی رہیں گے. جیسا کہ وہ آگے بھی ایک جگہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ کاسٹ دھرم بدلا ہے, کاسٹ نہیں بدلا ہے. تو یہ بہت پرابلمٹک نیریٹو ہے جو انہوں نے پیش کیا ہے. اس کے بعد وہ پھر 2 منٹ 35 سیکنڈ پہ کہتے ہیں تقریباً کہ آپ کے کنورژن کے بعد بھی, مسلمان ہونے کے بعد بھی جو ہے چھوا چھوت نہیں جاتا آپ کے اندر سے, تو بھی آپ کے ساتھ وہ چھوا چھوت, وہ ڈسکرمنیشن جاتا نہیں ہے. پر انفارچونیٹلی اس پرابلم کے بارے میں کئی لوگ بات نہیں کرتے. دیکھیے تو یہ باتیں جو ان کی ہے یہ اس ضمن میں, اس کانٹیکسٹ میں ہو رہی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے کاسٹ کے شوشن کی وجہ سے اسلام قبول کیا ہے. تو یہ شاید یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ اس وجہ سے لوگوں کو اسلام قبول نہیں کرنا چاہیے. اب ریالٹی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. واقعتاً اسلام کے اندر کسی بھی طرح کے ذات پات یا اونچ نیچ کا جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اسلام ہائرارکی کو قبول کرتا ہے لیکن اس کی بنیاد پہ کسی کو بڑا یا چھوٹا قرار نہیں دیتا ہے. اسلام کے اندر جو بڑے یا چھوٹے ہونے کا معیار ہے وہ تقویٰ ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا, زیادہ مکرم وہ ہے جس کے اندر زیادہ تقویٰ ہے. اور یہ ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر انڈیویجول انسان اپنی کوشش سے, اپنے مجاہدے سے حاصل کر سکتا ہے. یہ پیدائشی نہیں ہوتا. اس کے بعد موہک منگل صاحب آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر گہرائی میں جانا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن کو دیکھیں کہ کاسٹ, مسلمانوں میں کاسٹ کے حوالے سے اگر آپ ایک ڈیپ ان ڈیپتھ اسٹڈی کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے ڈسکرپشن میں ایک لنک دے رکھی ہے ڈاک کی, اور اس کے اندر بہت سارے الگ الگ پھر لنک ہیں اخبارات کے یا آرٹیکلس کے. تو یہ مجھے تھوڑا بہت بچکانے سی بات لگی کہ آپ نیوز پیپرز پڑھ کے جو ہے آپ کسی چیز کے ان ڈیپتھ نالج کو حاصل نہیں کر سکتے. نیوز پیپر میں یا تو صرف 2 چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ سارا نیوز پیپر ہی کے بیس پہ انہوں نے یہ پوری ویڈیو بنائی ہے, اور جس کو لیے وہ کہتے ہیں کہ بڑی محنت کی, ہم نے 60 گھنٹے 80 گھنٹے لگائے ہیں. اس پورے جو جتنے بھی لنک ہیں اس زیادہ تر اس میں 2 آئی تھنک کہ وہ کسی ریسرچ
پیپر کے لنک ہے، باقی سب کے سب جو ہے وہ کسی نیوز پیپر کے لنک ہے، جس میں زیادہ تر ایونٹس، یعنی کہ کہیں کسی مسلمان نے کسی مسلمان کے ساتھ ڈسکریمنیٹ کیا ہے اور اس کو کاسٹ کے نام پہ کیا ہے، تو اس کی ایک جو واقعات گھٹتے رہتے ہیں اس کی خبر ہے جو نیوز میں آئی ہے۔ اس کے بعد ایک دو اس میں اوپینین بھی ہیں، خاص کر ایک اوپینین دا وائر میں کہ دا پرنٹ کی ہے شاید، جو فیاض احمد فیضی صاحب ہیں، وہ جو ہے پسماندہ تحریک ایک طریقے سے چلاتے ہیں، حالانکہ خود جو ہے وہ منوادی لوگوں کے گود میں بیٹھ کے اسلام کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جو ہے، یا اسلام کی جو اسکالرشپ ہے اس کے خلاف وہ بہت زیادہ باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایون جو ہے ان کا یہ بھی ماننا ہے کہ خود اسلام کے اندر جو ہے وہ کاسٹسزم ہے یا اس طرح کا جو ہے وہ ڈسکرمنیشن ہے، فیاض احمد فیضی صاحب۔ تو انہوں نے جو ہے ان کے اوپینین کو جو ہے انہوں نے کوٹ کیا، اور اس کے اندر مطلب اللہ بلا چیزیں خلافت، اس کے بعد اس میں خطبہ کو انہوں نے ڈالا کہ خطبہ کا ڈسکرمنیشن سے کیا لینا دینا۔ جمعہ کے خطبے کے اندر جمعہ کے خطبے میں جو ہے وہ رولرز کے ان کے جو آرگومنٹ ہے کہ فلاں فلاں کے نام کیوں لیتے ہیں آپ، خلفاء کے نام لیتے ہیں، امام حسن کے، حسین کے، بی بی فاطمہ کے وغیرہ وغیرہ، یہ سب کے نام لیتے ہیں، اور کسی چھوٹے لوگوں کی، یا اللہ، تو ان کو پتہ ہی نہیں کہ خطبے کا پورا کانسیپٹ کیا ہے۔ اگر وہ مسلمانوں کے حاکم کہیں بن جائیں گے، جو کہ خود اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں کہ میں یعنی کہ دوسرے اس سے آتا ہوں، سو کالڈ جو ان کی اپنی کیٹیگری ہے اس سے آتا ہوں میں، تو اگر وہ بھی کہیں رولر بن جائیں گے تو خطبے میں ان کا بھی نام آ جائے گا۔ تو خطبے کا ان کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا، اور انہوں نے اپنے اوپینین میں خطبے کو جو ہے ایک ڈسکرمنیشن کے طور پہ پیش کیا ہے۔ اس آرٹیکل میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال اس میں ہم اس کو چھوڑتے ہیں، اس ویڈیو پہ پھر آتے ہیں واپس۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ پسماندہ مسلمان کا ٹرم کے بارے میں وہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ بی جے پی نے اس کو کیا، اس کو انٹروڈیوس کیا وغیرہ وغیرہ۔ ایسا نہیں ہے، پسماندہ ٹرم استعمال ہوتا رہا ہے، مجھے لگ رہا ہے تقریباً 30 سال سے جو ہے وہ، یا 40 سال کے آس پاس سے یہ ٹرم استعمال ہوتا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اندر کچھ لوگوں نے، انشاءاللہ پھر آگے بات کریں گے اس پہ بھی، انہوں نے جو ہے اس ٹرم کو یا اس تحریک کو اٹھانے کی کوشش کی ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں ذات پات اس طریقے سے ہے ہی نہیں جس طریقے سے، جس شدت سے جو ہے وہ یہ لوگ بات کرتے ہیں، تو اس لیے ان کا کوئی اثر بھی نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 4 منٹ 27 سیکنڈ پہ مسلمانوں کے کاسٹ سسٹم کو سمجھنا پڑے گا، اور سمجھنے کے ضمن میں وہ کچھ واقعات نقل کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک پیرامڈ ٹائپ کی ایک اسٹرکچر ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ہائرارکی بیان کرتے ہیں۔ سسٹم پر سب سے اوپر کا درجہ دیا جاتا ہے اشرف کو۔ کئی اسکالرز مانتے ہیں کہ اشرف پریوار اپنا ونش مسلم کانکررز یا پھر پروفٹ محمد تک ٹریس کرتے ہیں۔ اشرف میں بھی کئی طریقے کے لوگ ہیں، جیسے سید جو کہتے ہیں کہ ہم پروفٹ محمد کے پریوار سے ہیں، شیخ جو کہتے ہیں کہ ہم پروفٹ محمد کے ساتھیوں کے پریوار سے ہیں، پٹھان جو افغانستان سے مائیگرنٹس تھے، اور مغلز جو سینٹرل ایشیا اور ایران سے آئے تھے۔ مسلمانوں میں اشراف، ارذال، اجلاف۔ اگر اس ہائرارکی کو ہم ایک حد تک مان بھی لیں اور اس کے الفاظ پہ ہی غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کا کاسٹ سے لینا دینا نہیں ہے، یہ جو ہے کلاس، یہ اس کے نام میں ہی آپ غور کریں تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ایک کلاس ہے، نہ کہ یہ اس کا تعلق کاسٹ سے ہے۔ ہاں، انڈین کانٹیکسٹ میں جو کلاس بھی ڈیولپ ہوئی ہے اس کے اندر کاسٹ کا ٹچ آ گیا ہے۔ یہی ہے، مثال کے طور پہ اشراف کے اندر جو ہے مغلوں کے لوگ، خاندان کے لوگ آتے ہیں جو ہے کہ رولرز تھے، یا مان لیجئے کہ اگر کوئی جو ہے وہ دہلی سلطنت سے آتا ہو، ہے نا، اور آپ کو پتہ ہے کہ دہلی سلطنت کے اندر 90 سال کے آس پاس جو ہے ایک ایسے خاندان کی حکومت رہی ہے جو غلام خاندان تھے، تو جو غلام لوگ تھے وہ رولر بن گئے تو وہ بھی اشراف میں منتقل ہو گئے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اس کا نسل سے یعنی کہ پیدائشی طور سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اگر کوئی جو ہے کسی بھی گھرانے میں پیدا ہو کے رولر میں چلا گیا تو وہ اشراف بن جاتا ہے۔ وہ اگر رولر بن گیا، وہ حاکم بن گیا، وہ کسی اپادھی اس کو مل گئی کسی رولر کی طرف سے، جو ہوتے تھے، جو اقتداری نظام تھا دہلی سلطنت کا، اور پھر بعد میں مغلوں کے یہاں جو زمینداری کا سسٹم تھا، تو اس کے اندر کسی کو بھی اگر وہ چیز مل جاتی تھی تو وہ اشراف میں منتقل ہو جاتا تھا۔ یہ طبقہ تھا، نہ کہ یہ ذات سے اس کا تعلق ہے۔ ہاں، اس کے اندر ایک ٹچ جو ہے کہہ سکتے ہیں ذات کا ہے، لیکن اس کو ذات کے طور پہ، یعنی انڈیا کے مسلمانوں کی ہائرارکی کو ذات کے طور پہ ڈیفائن کریں گے تو آپ کبھی پرابلم تک پہنچ ہی نہیں پائیں گے۔ ذات کو اس کا ایک چھوٹا سا حصہ مان کے چلیں گے، یا ایک ٹچ کے طور پہ، ایک فلیور کے طور پہ مان کے چلیں گے کہ مسلمانوں کے اندر جو ہائرارکی ہے اس میں ایک ڈگری جو ہے، ایک فیکٹر جو ہے وہ کاسٹ کا بھی ہے، تو آپ مسلمانوں کے اندر جو سمجھے ڈسکرمنیشن ہے یا جو شوشن ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو آپ سمجھ پائیں گے۔ لیکن اگر اس کو آپ ہندوازم کی طرح سے، برہمنزم کی طرح سے اگر اس کو کاسٹ بیس کی بنیادوں پہ سمجھنے پائیں گے تو نہ تو آپ کبھی مسائل تک پہنچ پائیں گے، نہ اس کا حل لے پائیں گے۔ تو یہ بات ہوئی۔
تو اشراف، ارذال اور اجلاف کی جو تقسیم رہی ہے یہ کوئی تقسیم رہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ بعد میں ڈیولپ کی گئی ہے. ہاں ایک ہے یعنی کہ مسلمانوں کے سماج کے اندر آج بھی ہے، پہلے بھی تھی، کہ ایک طریقے سے کہہ لیں کہ نگیٹو ہائرارکی رہی ہے، وہ آج بھی ہے. اس کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو وہ ایک طریقے سے ایک ایکسٹریم پہ جاتا ہے. جس طریقے سے ایک دوسرا ایکسٹریم یہ ہے کہ یہ کہہ دے کہ مسلمانوں میں بھی اس طرح سے کاسٹسزم ہے، یا مسلمانوں کے اندر کاسٹسزم جو ہے ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. تو یہ جیسا ایک ایکسٹریم ہے، ویسے ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ یہ انکار کہ نہیں کچھ ہوتا ہی نہیں، سب بہت بڑھیا چنگا ہے اور مساوات کے ساتھ ایکویلٹی کے ساتھ رہ رہے، یہ بھی ایک جھوٹ ہے. ڈسکرمنیشنز ہوتے ہیں، زیادہ تر وہ اس کی جو وجہ ہے وہ طبقہ ہے، اور اس کے اندر کبھی کبھی ٹچ جو ہے وہ کاسٹ کا بھی ہوتا ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. اس کے بعد دیکھیں وہ کہتے ہیں مسلم سوسائٹی میں کوئی کلیئر کاسٹ ڈویژن نہیں. اب آپ سوچ رہے ہوگے کہ کیرلا یا پھر تمل ناڈو اور اتر پردیش اور بہار کی مسلم سوسائٹی میں اتنا ڈفرنس کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کیونکہ مسلم سماج میں کوئی کلیئر کاسٹ ڈویژن ہے نہیں. جب آپ نے یہ مان لیا، یہ 9 منٹ 56 سیکنڈ پہ یہ کہتے ہیں کہ مسلم سوسائٹی میں کوئی کلیئر کاسٹ ڈویژن نہیں ہے. جب کوئی کلیئر کاسٹ ڈویژن نہیں ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کاسٹسزم ہے؟ تو یہ تو آپ اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں میں کاسٹ ہے، اور دوسری طرف آپ یہ خود مان رہے ہیں کہ مسلم سوسائٹی میں کوئی بہت کلیئر ڈسٹنکٹ طور پہ جو ہے وہ کاسٹ کی ڈویژن نہیں پائی جاتی. تو یہ تو آپس میں ایک دوسرے کو اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کرنا ہوگا. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں 10 منٹ 18 سیکنڈ پہ کہ اسلام میں کاسٹسزم نہیں ہے، مسلم سماج میں ہے. اب دیکھیں یہ پھر اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. جو انہوں نے 2 منٹ 24 سیکنڈ پہ گئی تھی جو بات کہ اسلام میں بھی کاسٹسزم ہے، جب کنورژن کے کانٹیکسٹ میں وہ بات کر رہے تھے، اسلام قبول کرنے کے کانٹیکسٹ میں جب وہ بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا اسلام میں بھی کاسٹسزم ہے. پھر ابھی کہہ رہے ہیں کہ اسلام میں کاسٹسزم نہیں ہے، مسلم سماج میں. تو یہ اپنا کلیئر نہیں ہو پا رہا ان کو خود کہ کیا ہے، مسلم سماج میں کاسٹ ہے یا اسلام میں کاسٹ ہے. اس کے بعد پھر اگر آگے آپ اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ پھر وہ یہاں کے ماحول کی بات کرتے ہیں جو مسلم رولرز ہوئے ہیں، یا جو سماج اس وقت کا تھا، عہد وسطیٰ کا مڈل ایج کا جو سماج تھا اس کے بارے میں وہ بات کرتے ہیں. اس کے بعد خان کا لقب کیسے دیا جاتا تھا، اس سے بھی یہ ہماری دلیل ہے. خان کئی مغل ایمپررز اپنے آفیشلز کو ٹائٹل دیتے تھے ان کے اچھے پرفارمنس کی وجہ سے. انگریزوں نے بھی ایسا ہی ٹریڈیشن کنٹینیو کیا جب انہوں نے لوگوں کو خان، خان بہادر یا پھر خان صاحب کا ٹائٹل دیا. اس وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کن لوگوں کے پریوار کا نام خان تھا جبکہ کن لوگوں کو خان کا ٹائٹل دیا گیا. یہ کہتے ہیں کہ خان 2 تھے. ایک تو یہ ہے کہ آپ باہر سے آئے تھے، مثال کے طور پہ جو چنگیز خان کی اولاد وغیرہ تھے، جیسے تیمور کی اولاد سے جو مغل وغیرہ تھے، یہ اور بھی لوگ تھے، تو وہ اپنے آپ کو نسلی طور پہ خان لگاتے تھے. حالانکہ یہ لقب تھا ان کے یہاں بھی، چنگیزی حکومت کے اندر بھی جو ہے یہ ایک لقب ہوا کرتا تھا خان. لیکن پھر بعد میں اس کو لوگ جو ہے اپنے نسل کے ساتھ، اپنے نسب کے ساتھ استعمال کرنے لگے. ٹھیک ہے، لیکن یہ بعد میں بھی لقب کے طور پہ دیا جاتا تھا. مسلم حکومتوں میں دیکھیں خان کا لقب، اور یہ کسی کو بھی دیا جا سکتا تھا، یہ ایک عہدہ ہوتا تھا. وہاں تک وہ پہنچ گئے تو وہ اس کو لقب مل گیا اور پھر وہ اشرافیہ میں شامل ہو گیا. تو اس کا جو ہے بائی برتھ جو کانسیپٹ ہے نا کاسٹ کا، اسے تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. تو یہ تو پورے کے پورے آپ کی دلیل کو کہ یعنی کہ مسلمانوں کے یہاں یعنی کہ برتھ کی بنیاد پہ کوئی اس طرح کا سسٹم چل رہا ہے اس کو دھارا شاہی کر دیتا ہے. آپ کی خود کی یہ بات جو آپ بیان کر رہے ہیں تاریخ سے، یہ دکھلا دیتا ہے کہ مسلمانوں میں بائی برتھ کچھ ایسا ڈسکرمنیشن کا سسٹم نہیں ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں الگ الگ ذاتوں میں شادی کے مسئلے کو. اس میں بالکل کلیئر کٹ ہے کہ الگ الگ ذاتوں میں شادی جائز ہے اسلام میں. دیکھیں یہ دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے، اور یہ صرف دارالعلوم دیوبند نہیں، آپ دوسرے بھی دارالفتہ سے رجوع کریں گے تو آپ کو اسی طرح کے فتاوے دیکھنے کو ملیں گے. تو اس کو جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس فتاوے میں صاف طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ذات پات کی بنیاد پہ اگر دونوں فریق راضی ہیں، شادی ہو رہی ہے سب کچھ، لیکن یہ کہنا کہ صرف وہ کہ لڑکی سید ہے اور لڑکا جو ہے وہ کسی اور ذات سے ہے تو اس کی شادی نہیں ہو سکتی گرچہ دونوں طرف کے ولی گارجین سب راضی ہوں، تو یہ ایک غیر اسلامی بات ہے. اس کے بعد پھر وہ جیسے کہا تھا میں نے شروع میں کہ وہ 1-2 مثالیں بیان کرتے ہیں کہ دھرم بدل لیا ہم نے لیکن ذات ہم نے نہیں بدلا ہے، ہم نے ذات سے باہر نہیں نکلا ہے. تو یہ سب خرابیاں بالکل ہو سکتی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن یہ اس کا اپنا انڈیویجول، اس کا کوئی تھیولوجیکل جسٹیفیکیشن نہیں ہے، اس کا کوئی شرعی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. جیسا کہ ذات کا جو ایک مذہبی جسٹیفیکیشن ہے برہمنزم کے اندر، ویسا کوئی جسٹیفیکیشن تو ہے ہی نہیں سرے سے. اس کو یہ حضرت بھی مانتے ہیں، انہوں نے جو ویڈیو بنائی ہے اس میں انہوں نے اس بات کو قبولا ہے، لیکن یہ کنٹراڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو، جو کہ ایک کیونکہ انڈر لائن ایک نیریٹو چلا رہے ہوتے ہیں.
انڈر لائن جب انہوں نے شروع میں ایک انڈر لائن یہ نیریٹو چلا رہے تھے کہ کاسٹ کی وجہ سے اگر آپ پریشان ہو، آپ کا شوشن ہو رہا ہے، تو آپ اس کا دوسرا حل دیکھو، اس کا یہ حل نہیں ہے کہ آپ جو مسلمان بن جائیں. یہ بالکل حل ہے کہ اگر آپ مسلمان بننے کے بعد کاسٹ کے نام پہ جو شوشن ہو رہا ہے یا جو ایک سماجی شوشن ہے کسی بھی طرح کا، اس کے اندر بہت کمی آ جاتی ہے. دیکھیں آپ جب اسلام قبول کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ممکن ہی نہیں ہو سکتا کہ 100% جو ہے وہ آپ اپنی پریشانی سے باہر آ جائے، کیونکہ آپ تو اسی سماج میں رہیں گے نا. لیکن اسلام قبول کرنے کا جو اپنا فائدہ ہے وہ آپ کو مل جائے گا. 60%، 70%، 80%، 90% تک ممکن ہے کہ آپ کے جو سماج کے اندر کا جو شوشن ہے، خاص کر کے انٹچبلٹی وغیرہ کو لے کر کے، وہ دور ہو جاتا ہے. بالکل یہ بات ہے کہ 100% دور نہیں ہوتا، کیونکہ آپ اسی سماج میں رہ رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود تو آپ کو کہیں نہ کہیں یعنی کہ ایسا ہی ہے نا، جیسے آپ آگ کے پاس سے بھٹی سے آپ باہر آ بھی جائیں تو اس کے جو دھوئیں کا اثر ہے وہ تو کہیں نہ کہیں آپ محسوس کرتے ہی رہیں گے. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ بھٹی سے باہر نکل آتے ہیں، لیکن دھوئیں کا جو اثر ہے وہ ہوتا ہی رہتا ہے. اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں آپ کہ اس کے لیے کچھ انٹرویوز وغیرہ انہوں نے کچھ مسلمانوں کے کلپ چلائے ہیں، کچھ آرٹیکلس لکھے ہیں جو خود مسلمانوں کے ہو سکتے ہیں. وہ بہت ممکن ہے، ممکن ہے کہ ان کو اس طرح کا ڈسکریمنیشن جھیلنے کو ملا ہو. وہ غلط ہے، وہ سرے سے غلط ہے. اگر کوئی اس کا جسٹیفیکیشن دیتا ہے تو کبھی آپ مسلمانوں میں یہ نہیں دیکھیں گے کہ وہ ایک تعویل کر کے، ایک توڑ مروڑ کے، بات بنا کے جو ہے اس کا ایک جسٹیفیکیشن دیتا ہوا ملے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اے ایم ای، جیسے کہ اس کی ایک مثال اے ایم یو کا چانسلر کوئی بھی جو ہے سو کالڈ جو پچھلا سماج ہے اس سے نہیں ہوا. یہ آپ کے اپنے جو ماڈرن جس کو کہتے ہیں نا، کہ ایک اور دلیل ابھی آئے گی انشاءاللہ. وہ پھر ایک جگہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہائر اور مڈل کلاس کے جو مسلم ہوتے ہیں، ایک جب بات چلتی ہے اس میں کہ 18 منٹ 26 سیکنڈ پہ بات ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ مسلم سماج میں کاسٹزم نہیں ہے، ہمارے کئی امام لوور کاسٹ سے ہیں، پر اس کے پیچھے بھی ایک کارن ہے. وہ یہ ہے کہ کئی ہائر اور مڈل کلاس مسلمز ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں، جبکہ کئی لوور کلاس کے مسلمز کو مدرسے میں پڑھائی کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے وہ امام بن جاتے ہیں. جو زیادہ تر امام ہوتے ہیں سو کالڈ پچھلے طبقے سے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہائر اور مڈل کلاس مسلم جو ہے وہ ماڈرن ایجوکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں، اور بیچارے جو لوور کلاس مسلم ہیں وہ مدرسے کی طرف چلے جاتے ہیں. تو اب اس کو آپ لنک کر کے دیکھیں کہ ایسے ادارے جو ماڈرن ادارے کہلاتے ہیں، وہاں اگر اس طرح کا کوئی ڈسکریمنیشن ہو رہا ہے تو گویا کہ یہی فیل ہے نا. ماڈرنٹی جو ہے وہ اس طرح کے ڈسکریمنیشن کو کرب کرنے میں فیل ہے، ناکام ہے. اور اسلام جو ہے وہ کامیاب ہے کہ مدرسے کے اندر اس طرح کا ڈسکریمنیشن بہت کم درجے میں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں نہیں ہوگا، وہاں بھی ہوگا، لیکن وہ بہت منیمل ہے، بہت منیمل ہے. لیکن آپ جو سو کالڈ یہ ماڈرنٹی کو ہر چیز کا ایک علاج بتلاتے ہیں، تو آپ نے اس چیز کا علاج آپ کے ماڈرن ایجوکیشن کے ذریعے کیوں نہیں آ گیا؟ علی گڑھ ایک ماڈرن ایجوکیشن کا ادارہ ہے، وہاں یہ بیماری کیوں پنپ رہی ہے؟ وہاں تو سو کالڈ ایجوکیٹڈ ماڈرن انٹلیکچوئل لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں، تو یہ بیماری کیوں آ رہی ہے؟ تو ماڈرنٹی کے ذریعے آپ اس طرح کی بیماریوں کا حل نہیں ڈھونڈ سکتے. جو بھی اس ڈسکریمنیشن ہے، یورپ کے اندر آج لوگوں کو جو ایک بڑا طبقہ ہے وائٹ لوگوں کا، وہ کنورٹ ہو رہے ہیں. تو وہ ایک بہت بدنام زمانہ شخص ہے اینڈریو، وہ جو ہے کہتا ہے، صاف صاف کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ ریسزم کا بالکل 100% علاج ہے، 100% علاج ہے. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ ماڈرنٹی سے نہ تو آپ نے ریس کی بیماری کو ختم کر پائے ہیں، نہ آپ کاسٹ کی بیماری کو ختم کر پائے. دیکھیں بڑے بڑے ماڈرن سائنٹسٹ ہو گئے لوگ، لیکن کاسٹزم نہیں گیا ان کے اندر سے. بڑے بڑے سوشولوجسٹ ہو گئے لوگ، پڑھ کے کیا کیا انوینٹ کر دیا، لیکن کاسٹزم نہیں گیا ان کے اندر سے، اس ریسزم نہیں گیا ان کے اندر سے. تو ماڈرنٹی مسائل کا حل نہیں ہے، اسلام مسائل کا حل ہے. کہ اسلام یہ ایک آواز پہ جو ہے عرب کی اونچ نیچ ختم ہو گئی، اور ایسی ختم ہوئی کہ الحمدللہ آج گئے گزرے دور میں بھی جب مسلمان بہت کہہ لیں کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی میں نہیں رہ رہے ہیں جہاں اسلامی تعلیمات پہ عمل نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود بہت کامیاب ہے اس طرح کے سوشل ایول کو ایڈریس کرنے میں اور ختم کرنے میں، اور لوگوں کی ذہنیت سے اس طرح کی ڈسکریمنیشن کو ختم کرنے میں. تو یہ دلیل یعنی کہ ہماری لبرل اور ماڈرن لوگوں کے خلاف ہے کہ آپ کا جو ادارہ ہے وہ ناکام ہے اس طرح کی چیزوں کو کرب کرنے میں، ختم کرنے میں. اس کے بعد پھر وہ آخر کے سیگمنٹ میں اس میں بات کرتے ہیں کہ کاسٹزم آیا کیسے مسلمانوں کے اندر، کاسٹزم جو ہے وہ آیا کیسے مسلمانوں میں. اس کے بعد اس میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ عرب جو ہے وہ اسلام کی ماتر بھومی ہے. اسلام میں ماتر بھومی کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے. اسلام کے اندر جو ہے کوئی بھی زمین ماتر بھومی نہیں ہوتی. تو عرب بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی ماتر بھومی نہیں ہے. 18 منٹ 40 سیکنڈ پہ وہ بات کہتے ہیں.
اس کے بعد پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اپنی تھیوری پیش کرتے ہیں، دیو تھیوری، اس کے حوالے سے کہ مسلمانوں میں کاسٹ کیسے آیا، کاسٹزم کیسے آیا۔ ایک تھیوری ان کی یہ ہے کہ جب وہ ایرانیوں سے ملے تو وہاں کاسٹ کا اس طرح کی ہر ڈسکرمنیشن تھا، وہ آ گیا مسلمانوں میں، وہاں سے کاسٹ شروع ہو گیا۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ ہندوستان جب آئے مسلمان تو یہاں تو کاسٹ سسٹم تھا ہی، تو مسلمانوں نے وہاں سے کاسٹ لے لیا وغیرہ وغیرہ۔ تو اصل یہ نہیں ہے بالکل کیسے بھی آیا ہو، یہ اصل مدعا نہیں ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے بالکل کہ اس کو اسلامی نقطہ نظر سے، اس کا اسلامی نقطہ نظر سے کیا ہے میں وہ عرض کر دوں کہ اسلام جو ہے وہ افراط و تفرید سے، دونوں ایکسٹریم سے پاک ہے۔ دونوں ایکسٹریم کیا ہے؟ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ذات پات کو آپ ایک بنیادی وجہ مانیں، اپنی آئیڈینٹی کی بنیادی وجہ مانیں اور اس پہ آپ فخر کریں، پراؤڈ فیل کریں، کسی بھی طرح، چاہے وہ علاقے کے نام پہ کریں آپ، ہے نا، یہ بھی ایک طریقے کا ڈسکرمنیشن ہے۔ علاقے کے نام پہ آپ جو ہے پراؤڈ فیل کریں کہ میں فلاں علاقے سے آتا ہوں، آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ۔ اسلام اس کو بھی ناکارتا ہے۔ آپ اس پہ پراؤڈ فیل کریں میں فلاں نسل سے آتا ہوں، میری وائٹ نسل ہے، میں فلاں ریس سے آتا ہوں۔ اسلام اس کو بھی کہتا ہے کہ اس میں کوئی فخر کرنے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ تم آتے ہو، تم فلاں دیش سے آتے ہو، کیا ہو گیا؟ تم فلاں دیش سے آتے ہو، تم فلاں نسل سے آتے ہو، اس سے کیا ہو گیا؟ کچھ نہیں ہوتا۔ ہاں، لیکن وہ ان چیزوں کو ایک سوشل آئیڈینٹی کے طور پہ قبول کرتا ہے۔ اس سوشل آئیڈینٹی کی بنیاد پہ کسی طرح کے فخر کو، ڈسکرمنیشن کو قبول نہیں کرتا۔ اسلام کا نیریٹو صاف ہے۔ پلس وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ سب چیزیں فالتو کی ہیں، ان سب چیزوں کو چھوڑ ہی دو بالکل نہیں، یہ سب چیزیں ایک آئیڈینٹی ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، جس سے تعارف ہو پائے گا، جس سے جو ہے تم پہچان پاؤ گے ایک دوسرے کو کہ وہ کون ہے، وہ کون ہے، وہ کون ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ کسی طرح کا فخر نہیں ہوگا۔ تو یہ اسلام کا نیریٹو ہے۔ دو ایکسٹریم یہ ہے کہ آپ جو اس کی بنیاد پہ فخر کریں، اس کی بنیاد پہ آپ جو ہے وہ چھوٹے اور بڑے ہونے کو طے کریں، یا آپ دوسرا ایکسٹریم یہ ہے جو ماڈرنٹی کے اندر کچھ لوگوں میں آ جاتا ہے، یا تو وہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی کاسٹزم میں رہیں گے، ریسزم میں رہیں گے، یا پھر وہ اتنے زیادہ یہ ہو جائیں گے ان سب چیزوں سے کہ مجھے ریولوشن لانا ہے، کہ اب جو یہ سب چیزیں تو بکواس ہے، فالتو ہیں، تم ایسا کرو کہ یعنی کہ اپنے آپ کو، آئیڈینٹی کو ہی ختم کر دو، کہ یہ جو تمہاری آئیڈینٹی ہے اس کو ہی ختم کر دو۔ اسلام ان دونوں چیزوں سے پاک ہے۔ اسلام کہتا ہے کہ اپنی آپ اس آئیڈینٹی کو رکھیں، آپ کی اگر کوئی کاسٹ کی آئیڈینٹی ہے آپ اس کو رکھیں، کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کی بنیاد پہ آپ اچھا یا برا ہونا طے نہیں کریں، چھوٹا یا بڑا ہونا طے نہیں کریں۔ فخر اور شرم کی اس میں کوئی بات نہیں ہے، کوئی کسی بھی چیز سے آتا ہو، اللہ کے نزدیک جو ہے وہ صرف تقویٰ ہے۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ اس کے بعد پھر وہ کچھ جو سوشل لیول ہے اس کا وہ تذکرہ کرتے ہیں، اس سے کسی کو ڈینائی نہیں ہے، بالکل ہوتا ہوگا، ہر سماج کے اندر ڈسکرمنیشنز ہوتے ہیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے وہ اسلامک اپروچ اپنائیں، نہ کہ لبرل اپروچ اپنائیں۔ تین اپروچ ہے، ایک تو یہ ہے ریجڈ اپروچ کہ آپ اس کی بنیاد پہ فخر کرتے رہیں، یہ نہیں کرنا۔ لبرل اپروچ یہ ہے کہ آپ سرے سے کہہ دیں کہ یہ سب چیزیں فالتو ہے نا، یہ آئیڈینٹی کے بھی کام نہیں آ سکتا، یہ بھی غلط اپروچ ہے۔ آپ مڈ پاتھ میں آئیں جو کہ اسلام کا ہے، کہ یہ آئیڈینٹی کے طور پہ استعمال کریں، لیکن اس کی بنیاد پہ نہ کوئی ڈسکرمنیشن ہوگا، نہ اس میں کوئی فخر کی بات ہے، فلاں کوئی ہو کسی نسل سے آ رہا ہو، کسی جگہ سے آ رہا ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے مسلم نوجوان ہیں خاص کر کے، وہ اسلامی اپروچ کو سمجھے، ہر حوالے سے، ہر مسائل میں جو بھی مسائل آ رہے ہیں ان کو، جو جہاں بھی مسلمان رہ رہے ہیں، الگ الگ خطے کے الگ الگ مسائل ہیں، وہ اسلامک اپروچ سے ان کا حل ڈھونڈے، نہ کہ لبرل اپروچ کے ساتھ، ماڈرن لبرل اپروچ کے ساتھ۔ اگر آپ پہلی مرتبہ میرے چینل پر تشریف لائے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، کمنٹس کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ یہاں تک میں اپنی بات میں نے رکھی۔ اب میں عاصم بھائی معاف کیجیے گا، میں نے کافی ٹائم لیا، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ آئی نو آپ کی ویڈیو بھی آئی تھی اس موضوع کے اوپر، ماشاءاللہ وہ بھی زبردست تھی۔ جی شکریہ مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، اس میں ایک چیز جو میں ایڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے کہ عام طور پہ یہ ہمارا پورا ڈسکشن ایک یعنی کہ تھیولوجیکل گراؤنڈ پہ ہوتا ہے، یعنی عقیدے کی بنیاد پہ یا اسلام کے نظریے سے ہوتا ہے، لیکن جو ہندوستان میں جو لبرل طبقہ ہے وہ جو اس پہ بات کرتا ہے تو وہ عام طور پہ ایک دو جملوں میں یہ کہہ کے نکل جائے گا کہ اسلام میں تو کاسٹ سسٹم نہیں ہے، لیکن انڈر دا لائن کچھ نہ کچھ تو ان کے ذہن میں رہتا ہے۔ پھر وہ آ جائیں گے اس پہ کہ ہم مسلم پہ بات کر رہے ہیں ہم جو ہے، اور اس کو وہ پھر گھما پھرا کے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا ایک جسٹیفیکیشن دیں گے، جس کو وہ اسلام کی ہی جڑ میں قرار دیں گے کہ آپ کے اجتہاد سے آیا ہے، آپ کے فلاں کتابوں سے آیا ہے، آپ کے علماء نے ہی ایسا لکھا ہے، اس کو جسٹیفائی کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے خیال سے کہ ہمیں اس کو بھی ایڈریس کرنا کہ جو مسلمانوں کے اندر
ڈسکرمنیشنس ہیں یا کہہ لیں کہ مسلمانوں کے اندر جو اونچ نیچ کا سسٹم ہے وہ کیا ہے اور اس کو کس طرح سے ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کا تناظر کیا ہے. تو اس کے اوپر میرے اعتبار سے گفتگو ہونی چاہیے، کیونکہ اس کو ہی یہ لوگ بنیاد بناتے ہیں اور اپنے سارے ایکٹیویزم کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ ایسا ہی نیوز پیپر کے کترن وغیرہ دکھا کے جو ہے وہ سب چیزوں کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. تو چند گزارشات اس حوالے سے کہ سوشل ڈسکرمنیشن یہ ایک اٹوٹ حصہ ہے انسانی سماج کا، کہ اگر کوئی اس خواب و خیال میں ہے کہ کوئی ایسا معاشرہ بنا دے گا جس کے اندر کوئی ہائرارکی نہیں ہو اور کوئی کسی طریقے کا یعنی 100% جو ہے وہ ڈسکرمنیشن سے پاک ہو، تو ایک یوٹوپیا ہے، مطلب وہ ایک خواب و خیالی ہے، ایسا ممکن نہیں ہے. کیونکہ اس کے لیے ہمارے پاس جتنی بھی تاریخ ہے وہ اس بات کو ڈینائی کرتی ہے. جو سو کالڈ آج کا ماڈرن سیولائزڈ جو اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت ایکوالٹی کی طرف آ گئے ہیں، اس سماج میں بھی یہ دور دور تک ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے. لیکن اب اس میں پوری بحث یہ ہے کہ جو ایک انسان کی سرشت میں ایک چیز جو ہے اس کو اس سے ڈیل کرنے کے لیے اور اس کو ختم کرنے میں اسلام کی آئیڈیالوجی کہاں تک بہتر ہوئی ہے، یا دنیا کی کیا دوسری آئیڈیالوجی ہے جو اسلام کی طرح کامیاب ہو پائی ہے ہر طرح کی ڈسکرمنیشن کو کرب کرنے کے لیے، چاہے وہ ریسزم کا مسئلہ ہو، چاہے وہ ذات پات کا مسئلہ ہو، چاہے وہ کہہ لیں کہ نیشنلزم کا جو آج کل ایک نیا فتنہ جو کھڑا ہو گیا ہے اس کا مسئلہ ہو. تو ہمیں دکھتا ہے کہ پوری دنیا میں صرف اسلام ہی ایک ایسا آئیڈیالوجی ہے جو ایک انسانی فطرت ہونے کے باوجود، کہ انسانی فطرت ہے کہ وہ اس کا تعلق پاور سے ہے، کہ ہر انسان پاور میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہتا ہے اور پھر پاور آنے کے بعد جو ہے اس کا غلط استعمال اور اس کا ڈسکرمنیشن عام چیز ہے، کہ جب جیسے ہی پاور آئے گا تو پھر وہ نیچے والوں کے اوپر کچھ نہ کچھ ظلم کرے گا. اب اس میں ایک دوسرا نقطہ یہ بھی ہے کہ عام طور پہ جو مارکسسٹ ہیں جو ہر چیز کو ایک مادی نقطہ نظر سے تشریح کرتے ہیں، وہاں پھر اخلاقیات کا کیا مطلب، کہ پاور کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اخلاقیات ہی چاہیے. اب جس کے پاس آلریڈی پاور اکٹھا ہو چکی ہے اس کو تو آپ بنا اخلاقیات کے صحیح کام پہ نہیں لا سکتے. وہ کیوں رکے جب اس کے پاس پوری طاقت ہے کہ وہ کسی پہ ظلم کر کے ویلتھ اکٹھا کر سکتا ہے، تو وہ کیوں رکے ظلم کرنے سے، وہ تو اور آسائش میں جا سکتا ہے. تو اسلامی وہ ایک ایسا ہے کہ جو دنیا کے ہر اس طرح کے پاور کو، جیسے کہ ایک دوسرا جو پاور کا غلط استعمال ہے وہ ہمیں پیٹریارکی میں دکھتا ہے کہ وہ ایک فطری چیز ہے. پیٹریارکی جو ہے وہ ایک فطری چیز ہے، لیکن جیسے ہی پاور آتا ہے تو اس کی وجہ سے کچھ ظلم بھی آتے ہیں جو کہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. لیکن اسلام وہاں بھی جو ہے بہت کامیابی کے ساتھ ہمیں ایک فطرت سے بھی ہم آہنگ رکھتا ہے کہ پیٹریارکی کا جو پورا ایک ماڈل ہے اس کو بھی جو ہے وہ باقی رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پاور کے ضمن میں جو آنے والی ظلم ہے یا جو آنے والے نقصانات ہے اس سے بھی بچاتا ہے. تو یہ اسلام کا جو ہے ایک بہت اپر ہینڈ ہے دوسرے سارے آئیڈیالوجیز پہ، جس کو ہائی لائٹ کرنے کی. جی زبردست پوائنٹ ہے. ایک چیز کا میں یہاں اضافہ کرنا چاہوں گا، یہ آپ نے بات بالکل صحیح کہی کہ جب لوگ ذات پات مسلمان اور ذات پات اس موضوع کے اوپر بات کرتے ہیں تو وہ کچھ یعنی جو مسلمانوں میں جو یہ سوشل پرابلمز ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں، اخبار کی کٹنگ لاتے ہیں، اور کچھ تھوڑا سا اگر زیادہ کوئی بندہ کلیور ہوا اور پڑھ لیا تو ایک آدھ کچھ علماء کی عبارتیں اور کچھ فقہ کی عبارتیں بھی لے آتے ہیں. مثلا فقہ کی کتابوں میں کتاب النکاح جو چیپٹر آف نکاح ہے اس میں نسب کے تعلق سے کفات کی بات لکھی ہے. ایک منٹ میں ایکنالج اسلام صاحب آئے ہیں ان کو بھی لے لیتا ہوں. جی ایکنالج اسلام صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم عاصم بھائی، کیسے ہیں جی میں ذرا سا اپنی بات مکمل کر لوں پھر انشاءاللہ آپ سے بات کرتے ہیں. تو اس میں یہ جو بات لکھی ہوئی ہے کہ نسب کے اعتبار سے کفاءت معتبر ہے. کفاءت کہتے ہیں کمپیٹیبلٹی کو، اور اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ مثلا ایک آدمی ایک مرد اگر خود اس نے اسلام قبول کیا، وہ اس لڑکی کا کفو یا اس کا کمپیٹیبل نہیں ہے کہ جو نسلی مسلمان ہے. تو اس طرح کی بہت سی باتیں فقہی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہے کہ مثلا قریش فلاں کا نسب فلاں کے ساتھ کمپیٹیبل ہیں اور وغیرہ وغیرہ، ایک لمبی تفصیل ہے. تو بہت سے لوگ یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں یہ عبارتیں دیکھ کر کہ ایسا لگتا ہے کہ اسلام ذات پات کو فروغ دیتا ہے اور اس برادری واد کی حمایت کرتا ہے، جبکہ یہ چیز بنیادی طور پر اس لیے غلط ہے کہ دیکھیں ایک کانسیپٹ ہے اور یہ سائنس اس کو ایکنالج کرتی ہے. اس کانسیپٹ کو کہتے ہیں ہائپرگمی. عورتیں عام طور سے ہائپرگیمس ہوتی ہیں. ہائپرگمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنے سے بہتر شخص کا انتخاب کرنا چاہتی ہے جو تعلیم میں اور اسٹیبلٹی میں، جاب کے اعتبار سے، پیسے کے اعتبار سے اس سے زیادہ بہتر ہو. چکے عورت کے اندر یہ احساس رہتا ہے کہ مجھے اور میرے بچوں کو تحفظ ملنا چاہیے. یہ تحفظ اس کو اسی وقت مل سکتا ہے جبکہ جس پارٹنر کا وہ انتخاب کر رہی ہے وہ اس سے بہتر ہو، اس سے اسٹرانگ ہو. اگر وہ اس سے بدتر ہے، کمتر ہے، مثلا
لڑکی بہت زیادہ مالدار ہے لیکن لڑکا بہت غریب ہے، تو اس کو یہ احساس رہے گا کہ یہ جو لڑکا جس کا میں انتخاب کر رہی ہوں یہ میرا تحفظ نہیں کر پائے گا. عام طور سے لڑکیاں ایسے لڑکوں کو پسند نہیں کرتی ہیں جن کے پاس دولت ان سے کم ہو، جن کے پاس تعلیم ان سے کم ہو. اب میں آپ کو ایک ایکسپیریمنٹل تھاٹ بتاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ مثلا ایک لڑکی ہے، اس کے پاس اس کے پاس آپشن یہ ہے، 2 آپشن ہے بلکہ، کہ ان میں سے کسی ایک لڑکے کو وہ منتخب کر سکتی ہے. دونوں لڑکے ایک ہی فیملی سے آتے ہیں، دونوں لڑکوں نے ایک ہی طرح کی تعلیم حاصل کی ہے، دونوں لڑکوں کے پاس ایک ہی طرح کی جاب ہے، اور دونوں کی جو انکم ہے وہ بھی ایک ہی ہے. اب خاندان بھی ایک طرح کا ہی ہے، تو ذات پات کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دونوں کی ایجوکیشن میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور دونوں کی تعلیم اور ملازمت اور پیسہ کسی میں کوئی مسئلہ نہیں، کوئی فرق نہیں ہے. بس ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا قد میں نکلا ہوا ہے اور ایک شارٹ ہے، یعنی پستہ قد ہے لڑکی کے مقابلے میں. تو اب آپ خود دیکھ لیجئے کہ لڑکی کس کو پسند کرے گی. لڑکی اس کو پسند کرے گی جو لمبے قد والا ہوگا، پستہ قد کو پسند نہیں کرے گی. باقی سب چیز میں سب دونوں برابر ہیں. یہ ایک ایکسپیریمنٹل تھاٹ ہے، اسی کو ہائپرگمی بولا جاتا ہے، کہ وہ بہتر سے بہتر کی تلاش میں ہے، اپنے سے بہتر کی تلاش میں ہے. وہ اپنے سے پستہ قد کو نہیں، اپنے سے جو نکلتا ہوا قد ہوگا اس کو پسند کرے گی. تو اسلام نے شادی کا جو کہ اصول و ضوابط بتائے ہیں وہ فطرت کو سامنے رکھ کر بیان کیے ہیں کہ بھائی تمہاری شادی تمہارے کمپیٹیبل لوگوں میں ہونی چاہیے. اگر تم کمپیٹیبلٹی کا خیال نہیں رکھو گے تو شادی ٹوٹ جائے گی. اگر لڑکی ایسی جگہ چلی جائے گی کہ جہاں کمپیٹیبلٹی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ شادی سروائیو نہیں کرے گی. شادی کو سروائیو کرنا چاہیے تاکہ نسلیں بڑھیں. لیکن اسلام نے یہ نہیں بتایا اور یہ نہیں کہا کہ کمپیٹیبلٹی کا جو معیار ہے وہ صرف اور صرف نسب ہے. اسلام نے جو بیان کیا وہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت سے جو نکاح کیا جاتا ہے تنکح المرأۃ، عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے؟ کیا خصوصیات دیکھی جاتی ہیں؟ لحسبها ونسبها ومالها ودینها. کہ بہت سی مرتبہ نکاح کیا جاتا ہے اس کے خاندان کی خصوصیات کی وجہ سے. بہت سے لوگ نکاح کرتے ہیں اس کے نسب کی یا برادری کی خصوصیات کی وجہ سے. بہت سے لوگ اس سے نکاح کرتے ہیں اس کی خوبصورتی کی وجہ سے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو دینداری کو سامنے رکھتے ہیں. اور اس کے بعد پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاصفر بذات الدین، کہ تم دیندار عورت کا انتخاب کرو. نسب کو رکھو سائیڈ میں، حسب کو رکھو سائیڈ میں، جمال کو رکھو سائیڈ میں، خوبصورتی کو. اصل جو تمہارا فوکس ہونا چاہیے وہ تمہارے پارٹنر کی دینداری ہونی چاہیے. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. تو اسلام نے جو معیار بتایا ہے کمپیٹیبلٹی کا وہ دینداری ہے. لیکن لوگوں نے اپنے معیار قائم کیے ہوئے ہیں اور اس میں بہت سے معیار نسب سے متعلق ہیں، حسب سے متعلق ہیں. تو اصل انسان کی فطرت کو سامنے رکھا ہے. فقہی کتابوں میں یہی ملتا ہے. جی عاصم بھائی اور ہمارے ایکنالوجی اسلام صاحب اگر ایڈ کرنا چاہیں کچھ. جی مفتی صاحب، ایکچولی جو آپ نے یہ بات بولی ہائپر گیمس والی، یہ بالکل صحیح ہے. کیونکہ میں بس اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا. اکثر لوگ اس بارے میں بات نہیں کرتے، لیکن جب اگر ایسا ہوتا ہے، اکثر دیکھا گیا ہے، اور کچھ لوگ سب لوگ جو ہیں وہ اندر ہی اندر، چاہے وہ سامنے نہ بولیں کیونکہ فیمنزم اور لبرلزم کا دور ہے، وہ اس بات سے ایگری کریں گے کہ جہاں پر کمپیٹیبلٹی ایشو آتا ہے نا، مثال کے طور پہ ہسبینڈ جو ہے وہ لیس ہے انکم کسی بھی ٹرمز میں اپنی جو ہے وائف کیس سے، تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیبل فیملی میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ہسبینڈ کے جو ہے وہ وائف کے ٹورڈز کیئر ہونی چاہیے، اور جو یہ ہماری وائف ہے اس کو جو ہے نا اس کے ہسبینڈ کے ٹورڈز رسپیکٹ ایک ایلیمنٹ ہونا چاہیے. تب جا کے جو ہے ایک فیملی جو ہے نا وہ ایک اچھے سے فنکشن کرے گی. لیکن جب یہ ہسبینڈ جو ہے، یہ اکثر دیکھا گیا ہے، وہ کمتر ہوتا ہے کسی بھی معاملے میں، تو وہ ایلیمنٹ آف رسپیکٹ ہے نا وہ کہیں نہ کہیں ختم ہو جاتا ہے، اور اس سے پھر ایک اسٹیبلٹی ایشو آ جاتا ہے فیملی میں. اور ایٹ دی اینڈ اکثر بیشتر یہ دیکھا جاتا ہے یا تو بچے سفر کرتے ہیں یا وہ شادی ٹوٹ جاتی ہے. میں آپ سبھی حضرات سے یہ گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو اپنے جتنے بھی گروپس ہیں اس میں شیئر کریں. اسی طریقے سے اگر آپ لائک کریں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ جو یوٹیوب الگوریدم ہے تو آپ کے جو فالوورز ہیں یا جو آپ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں ان تک یہ ویڈیو پہنچے گی. یہ ضروری ہے کہ اسلام کا جو پیغام ہے مسلمان نہیں پہنچائیں گے تو پھر کون پہنچائے گا؟ ہمارا کام ہے یہاں آ کر گفتگو کرنا، آپ کا کام ہے اس گفتگو کو آگے پہنچانا.